السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ رکوع نمبر 2 کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 16 سے۔ سورۃ الحجر چل رہی ہے، اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ سورہ ہجر ہے، الحجر۔ آغاز کرتے ہیں اس کی تفسیر کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل اقتدار اور اپنی مخلوق پر اپنی رحمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس نے بلند و بالا اور اونچا اور اعلیٰ آسمانوں کو پیدا فرمایا اور ان کو ستاروں سے مزین کیا، خوبصورت بنایا۔ یہاں پر آیت کریمہ میں برج سے مراد ستارے ہیں۔ برج یعنی سورج چاند اور ستاروں کی منزلیں۔ سورج ستارے اور چاند کی منزلیں مراد ہیں۔ بروج در حقیقت بروج سے مراد آفتاب یعنی کہ سورج، مہتاب، چاند اور 7 متحرک سیاروں کی وہ منزلیں ہیں جن کی تعداد تجربہ کے اعتبار سے مطابق 12 ہے۔ یعنی کہ جو ہم لوگ سولر سسٹم میں ہم لوگ جو سیارے ہم کہتے ہیں نا، ان سے مراد وہ ہیں بروج۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان کے اندر مزید ارشاد فرمایا، ارشاد ربانی ہے کہ بہت برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک روشنی کرنے والا چاند بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا۔ زینت سے مراد آسمان کا حیران کن منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بے مثال نظام قائم کیے ہیں، لیکن ان نظاموں کو دیکھنے والی آنکھ کے لیے واضح کر دیا ہے۔ رات کو آسمان کے ستارے، سیارے بے شمار چراغوں کی صورت میں روشن ہو کر انسان کے شعور کو بیدار کرتے ہیں۔ انسان اوپر دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ آسمان کے ستارے کبھی آسمان کی بے شمار آنکھوں کی طرح نظر آتے ہیں جس سے انسان کے دل پر خاص اثر پڑتا ہے۔ آسمان پر نظر آنے والا چاند اگر 14ویں کا ہو تو یوں لگتا ہے جیسے ٹھنڈی میٹھی چاندنی نے پورے ماحول پر جادو کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں فرمایا کہ تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان نہیں دیکھا، کس طرح ہم نے اسے بنایا اور ہم نے اسے زینت دی، اور اس کے لیے کوئی شگاف نہیں۔ اتنا بڑا آسمان، اس کے اندر کوئی شگاف نہیں۔ پھر میرے رب نے فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان کو سرکش شیطانوں سے محفوظ کر دیا ہے۔ اس کے ظاہر کو تو دیکھو تو تاروں سے سجا ہوا، اور اس کے اندرونی حصے کو شیطان سے محفوظ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آسمان کو کوئی شیطانی قوت خراب نہیں کر سکتی، کوئی شیطانی قوت اس میں داخل ہو کر اس کا نظام خراب نہیں کر سکتی۔ آسمان کا دفاع اللہ تعالیٰ نے شیطان رجیم سے کر دیا۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا سورہ حامیم سجدہ میں، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور محفوظ کر دیا۔ یہ اندازہ ہے سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، مگر جو کوئی سنی ہوئی بات چرا لے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ یعنی اگر کوئی شیطان چوری چھپے بات سننے کی کوشش کری تو ایک روشن انگارہ پیچھا کر کے اس کی سنگن لیتے ہوئے کو ڈھیر کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کو جلا دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شہاب ثاقب کے پہنچنے سے پہلے وہ آسمانی خبر اپنے دوست کو بتا دیتا ہے، اور وہ اس میں سے 100 جھوٹ ملا کر ایک چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے اور باقی 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں فرمایا یقیناً ہم اس کی کئی جگہوں میں باتیں سننے بیٹھا کرتے تھے، تو اب جو کوئی بھی کان لگاتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک چمکدار شعلہ کھات میں پاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو سن کر جھکتے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے اپنے بازو پھڑپھڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں اس طرح سنائی دیتا ہے جیسے صاف چکنے پتھر پر زنجیر چلانے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔
پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، گھبرانے لگتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی بات کو سن کر، تو جب ان کے دلوں سے وہ گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں حق بات کا حکم فرمایا، اور وہ بہت اونچا سب سے بڑا ہے۔ پھر ان کی یہی گفتگو چوری چھپے سننے والے شیطان سن کر بھاگتے ہیں۔ شیطان آسمان کے نیچے یوں نیچے اوپر ہوتے ہیں۔ سفیان نے اس موقع پر ہتھیلی کو موڑ کر انگلیاں الگ الگ کر کے شیاطین کے جمع ہونے کی کیفیت بتائی کہ اس طرح سے شیاطین ایک ایک کے اوپر ایک رہتے ہیں، یعنی کہ فوراً اوپر نیچے چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ آسمان سے اللہ کے کلام کو اور آسمان کی کوئی ایک بات کلمہ سن لیں اور اپنے نیچے والے کو بتاتے ہیں۔ اس طرح وہ کلمہ ساحر یا کاہن تک پہنچتا ہے، یعنی وہ جو جادوگر ہوتا ہے اس تک پہنچ جاتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ کلمہ اپنے سے نیچے والے کو بتائیں، آگ کا گولا انہیں آہ دبوچتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بتا لیتے ہیں تو آگ کا انگارہ ان پر پڑتا ہے۔ اس کے بعد کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے۔ ایک بات جب اس کاہن کی صحیح ہو جاتی ہے تو اس کے ماننے والوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کیا اسی طرح ہم سے فلاں دن کاہن نے نہیں کہا تھا؟ اسی ایک کلمہ کی وجہ سے جو آسمان پر شیطان نے سنا تھا، کاہنوں اور ساحروں کی بات کو لوگ سچا جاننے لگتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کاہن ہمیں 5 چیزیں بیان کرتے تھے جنہیں ہم ویسا ہی پاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک سچی بات ہوتی ہے جس کو کوئی جن فرشتوں سے اچک لیتا ہے، پھر اسے اپنے کاہن کے کان میں ڈال دیتا ہے، اور وہ کاہن اس سچ میں 100 جھوٹ ملا کر اس میں زیادتی کر کے لوگوں کو بتاتا ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جن کاہنوں کے پاس، جن جادوگروں کے پاس لوگ جاتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ صرف اور صرف جھوٹ اور فریب کے علاوہ لوگوں کو کسی بھی چیز میں نہیں بڑھا رہے، اور جو بھی ان لوگوں کے پاس جاتا ہے وہ اپنے ایمان کو زائل کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں، اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار سے اگائی ہے۔ یعنی زمین کو پھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر سے رزق کو نکالا۔ وَأَلْقَيْنَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے، یعنی زمین میں بڑے بڑے پہاڑوں کی میخیں لگا دی ہیں تاکہ زمین جمی رہے، اس کی حفاظت ہو، وہ کہیں ڈھلک نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار سے اگائی ہے، یعنی زمین کے اندر اناج، پھل پھول اور ہر طرح کی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک مناسب مقدار کے اندر اگائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے اس میں تمہاری معیشت کے اسباب بنائے ہیں، اور ان کے بھی جنہیں تم ہرگز روزی دینے والے نہیں ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر کسی چیز کو روزی دینے والا ہے۔ جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے لیے غذا، لباس اور ان کی ہر چیز، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے غذا، لباس اور دوا اور ہر پانی اور ہر چیز کو اللہ نے زمین کے ذریعے بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے لیے بھی ان کے کھانے کا سامان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری معیشت کے اسباب بنائے، ان کے بھی جنہیں تم ہرگز روزی دینے والے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا، اور وہی سب کو رزق دینے والا ہے، جانوروں کو، انسانوں کو، پرندوں کو، ہر چیز کا رازق میرا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں بہترین برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے عطا کرے، اور ہم میں سے کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ہی محتاج رکھے۔ میرے رب نے پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور ہم اسے ایک معلوم اندازے کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے خزانے میں ہر چیز موجود ہے، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں نہ مانگیں؟ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دینے پر قادر ہے۔ پھر اپنے رب سے کیوں نہ بہت بہت فراخی مانگیں کہ اللہ تو ہمارے رزق میں بہترین فراخی عطا کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے عمل کے لیے بھی فراخی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو بہترین بہترین کر دینا،
جو زندگی ہم نے گناہوں کے دلدل میں گزار دی، اے اللہ تعالیٰ اس زندگی کو ہم سے دور کر دے اور ہمارے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے کہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ پھر میرے رب نے فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ہواؤں کو بار آور بنا کر بھیجا، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، بس ہم نے وہ تمہیں پلایا، اور تم اس کو ہرگز ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ تم اس پانی کو ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم پانی کو اپنے خزانے میں اپنے پاس جمع کر لو اور وہ پانی تمہارے پاس ہمیشہ سے چشموں میں رہے ہی ہمیشہ، اور وہ پانی کبھی ختم نہ ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آسمانوں سے پانی کو اتارتا ہے، اور تم اس پانی کو جمع کر کے نہیں رکھ سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ پانی کو برسانا بند کر دے تو یقیناً تم قحط سالی میں آ کر سب کے سب خالی ہاتھ ہو جاؤ اور تمہارے پاس کچھ باقی نہ بچے۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بلا شبہ ہم ہی یقیناً زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی ہیں جو موت دیتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین اور اس کی تمام چیزوں کا وارث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم میں یقیناً ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے، اور جو اس پر ہے وہ سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جان لیا ہے جو تم میں سے بہت آگے جانے والے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جان لیا جو بہت پیچھے آنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے پہلے لوگوں کو بھی جانتا ہے، اور مستاخرین اور بعد میں آنے والوں کا بھی علم اللہ رب العزت کو ہے۔ سیدنا ابن عباس نے اس آیت کے بارے میں فرمایا المستقدمین سے مراد آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد جو پہلے گزر چکے ہیں، اور المستاخرین سے مراد وہ ابھی مردوں کی پشت میں ہیں، یعنی وہ ابھی موجود، ابھی نہیں آئے، وہ ابھی آنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا مستقدمین جو گزر چکے، اور مستاخرین جو ابھی مردوں کی پشت میں ہیں، کیونکہ یہ جو نطفہ نکلتا ہے نا، یہ مرد کی پشت سے نکلتا ہے، بیک بون سے، اور یہ وہی بیک بون کا جو ایک نطفہ ہے، یہ انسان پورا خاک ہو کر ختم ہو جائے گا، وہ ایک نطفہ باقی رہ جائے گا جس نطفے سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی تخلیق کی۔ تو وہ ایک نطفہ باقی رہے گا جس سے اللہ تعالیٰ رب العزت دوبارہ سے انسان کو دوبارہ سے بنائے گا، اور انسان پھر سے دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ پھر میرے رب نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً آپ کا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، بلا شبہ یقیناً وہ کمال حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت کو سب چیزوں کا، سب باتوں کا علم ہے، وہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔